زوار خانزادہ نے نہایت بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ وہ مغرور سردار اس کے وجود سے اپنا حق پوری شدت سے وصول کرتے اسے اب خود سے دور دھکیل چکا تھا۔ معصوم سی زرمش لڑکھڑا کر زمین کا حصہ بنی تھی۔ یہی ہے اب سے تمہاری حیثیت اور اوقات، تم آج سے یہی ٹھنڈے فرش پر ہی سوگی، وہ بھی بغیر کسی لحاف کے۔ میری معصوم بہن تم تڑپ تڑپ کر مر گئی، مگر تمہیں میں نہ مردوں میں چھوڑوں گا نہ زندوں میں، تم یوں نہیں سسک کر زندگی گزارو گی۔ زوار خان نے فرش پر اوندے منہ پڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ ابھی تک ویسے ہی زمین کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ مقابل کی ظالمانہ وحشی قربت اس معصوم سی لڑکی کو ادموا کر گئی تھی۔ سردار زوار نے حقارت سے سر جھٹک کر اپنے عالیشان سے بستر پر گر کر سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ زرمش نے بے جان ہوتے ہوئے تکلیف کی شدت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ اذیت اب عمر بھر کی تھی، اسے اب تمام عمر اس مغرور ظالم سردار کی وحشت جھیلنی تھی۔ صبح زرمش کے زمین پر سمیٹ کر سوئے وجود پر یک ٹھنڈا پانی اڈیلا گیا تو وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سامنے اس ظالم سردار کو کھڑے پا کر زرمش کی سانسیں رکی تھیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جس کی شفاف نگاہیں اس کے وجود پر ہی جمی تھیں۔ اپنی اوقات یاد ہے نا، ونی میں آئی ہو، ایک بے نام غلام ہو تم۔ یہ سردار زوار کی سلطنت ہے، تمہارے باپ کا جھوپڑا نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے آرام کرو۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں اب تمہارا مالک ہوں اور تم میری کنیز۔ تمہیں اب سے ہمیشہ میرے سونے کے بعد سونا ہے اور میرے اٹھنے سے پہلے جاگنا ہے، سمجھ گئی؟ ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پورا زمانہ عبرت پکڑے گا تم سے۔ زوار خانزادہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ بے دردی سے دبوچ کر اپنے مقابل کرتے شفاف انداز میں کہا تو زرمش نے خوف سے کانپتے ہوئے بے اختیار سر ہلایا تھا۔ چولا اٹھو، میرے کپڑے اور جوتے نکالو، آج سے میرا ہر کام تم کرو گی، اور اگر کہیں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو کھول کھینچ لوں گا تمہاری، سمجھی؟ زوار خانزادہ نے اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کہتا ہوا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے اٹھ کر جلدی سے سامنے بنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص اس قدر شفاف تھا کہ اس کے خوف سے زرمش رو بھی نہیں پاتی تھی۔ اس کے آنسو بھی جیسے اس ظالم سردار سے دہشت کھاتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس کے لیے اس کا بتایا مطلوبہ لباس اور جوتے نکالنے لگی تھی۔ سردار زوار خانزادہ 35 سالہ نہایت ہی شفاق اور ظالم مرد تھا۔ اس کی بیوی چند سال پہلے ہی بچے کے پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ سردار زوار کی اکلوتی بہن کو بری طرح رونت کر نہایت بے دردی سے مار کر سوات کے پہاڑ سے پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی لاش بھی ابھی تک نہیں مل پائی تھی، اور یہ ظالمانہ عمل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سردار زوار کا سب سے خاص اور وفادار ملازم تھا۔ اس کی بہن کو بے رحمی سے مار کر وہ خود فرار ہو گیا تھا، جس کے بارے میں سردار زوار کو جب علم ہوا تو اس نے قہر و غضب سے پاگل ہو کر اس کی معصوم سی 19 سالہ بہن زرمش کو غنی کر کے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ یوں معصوم سی زرمش جو کہ خوبصورت زندگی اور خوشیوں کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ اچانک اس ظالم شفاق سردار کی دسترس میں آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت سی زندگی یکدم جیسے جہنم بن گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اس شفاق سردار کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ سردار زوار کے آدمی دن دہاڑے روتی بلکتی زرمش کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کے گھر والے بے بسی سے بس تماشا دیکھ کر رہ گئے تھے۔ سردار زوار خان نے اس سے نکاح کر کے پورے علاقے میں اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی موت کے بدلے زرمش خان کو بنی کی صورت میں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی جرأت نہ تھی کہ کوئی اس کے خلاف بول سکتا۔ رکو، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں جو نہیں پہاڑ کے بیچ آباد اس چھوٹی سی بستی میں داخل ہوئے تو دو آدمی اچانک ان کے سامنے آ کر ان سے پوچھنے لگے، ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے، اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے یہاں آ نکلے ہیں، ہمیں پناہ چاہیے۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر انہیں بتایا، ٹھیک ہے، سردار کے پاس لے جاؤ ان دونوں کو۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا، وہ سر ہلا کر اسے سردار کے پاس لے آیا تھا، کیا رشتہ ہے تم دونوں کا؟ ان کے ادھیڑ عمر سردار نے اس نوجوان اور لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، جی کوئی رشتہ نہیں، بس ایک ہی علاقے سے تعلق ہے ہمارا۔ اس نوجوان نے پر اعتماد انداز میں کہا، تم دونوں شادی شدہ ہو؟ سردار نے بغور ان کو دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا، نہیں، ہم دونوں کی ہی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس نوجوان نے ان کے اس عجیب و غریب سوال پر ان کی بات ذرا الجھ کر بتایا، ہمارے قبیلے میں کوئی غیر شادی شدہ شخص نہیں رہ سکتا، ہمارے ہاں جو بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں ہم بچپن میں ہی ان کا نکاح کر دیتے ہیں، یہ ہمارے قبیلے کا اصول ہے، تم دونوں کو اب ہمارے قبیلے کے قانون کے مطابق نکاح کرنا ہوگا۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے اب کی بار اپنی لاٹھی پر زور دیتے ہوئے ان دونوں پر دھماکہ کیا تھا، کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یوں ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہماری شادی کسی صورت نہیں ہو سکتی، ہم یہاں صرف آپ سے مدد مانگنے آئے ہیں، اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے قبیلے سے چلے جائیں گے۔ اس نوجوان نے سخت انداز میں ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھ موجود لڑکی بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، یہ اب ممکن نہیں، تم لوگ یہاں آئے اپنی مرضی سے ہو مگر جاؤ گے ہماری مرضی سے، اور ہمارے قبیلے میں داخل ہونے والے ہر شخص پر اس قبیلے کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو فی الحال بند کر دو اور نکاح کی تیاری کرو، آج شام میں ہمارے قبیلے میں نکاح کی تقریب منعقد ہوگی، پورے قبیلے کو باخبر کر دو۔
اس سردار نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تو انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یہ کس قسم کی زبردستی ہے؟ وہ بری طرح مزاحمت کرتے ہوئے چلانے لگا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا لڑکے، جو لوگ ہمارے قبیلے کے قانون کے خلاف جاتے ہیں انہیں موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، یا تو تم آج شام ہمارے حکم پر نکاح کرو گے یا تم دونوں کو مار دیا جائے گا۔ مزاحمت کرتا وہ نوجوان مقابل کی شفاف بات پر یکدم رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اپنے ساتھ موجود اس لڑکی کو جو کہ پہلے ہی خوفزدہ ہو رہی تھی اب باقاعدہ رونے لگی تھی، ان دونوں کو ہی ایک بڑے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ سوار خانزادہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا لاؤنج میں داخل ہو کر پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ زرمش کو بے دردی سے پیٹتی زوار خانزادہ کی ماں نے فق ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کی اونچی آواز سے ہی پوری حویلی خوف کھاتی تھی۔ زوار بیٹا، اس کے بھائی نے میری معصوم سی بچی کو مار ڈالا، میرا دل جل رہا ہے، میں جب تک اسے بھی یوں نہیں تڑپا تڑپا کر مار نہ دوں میرے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے زمین پر گری زرمش کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے مارنے کے لیے وہ ڈنڈا اٹھایا جس سے وہ پہلے ہی اسے پیٹ رہی تھی۔ بس کرے مورے، سنبھالے خود کو، بھولے مت کہ یہ صرف اس ذلیل کی بہن نہیں، اب میری بیوی بھی ہے، اب اس سے میں اس کا مالک ہوں، اسے سزا دینے کا حق صرف مجھے ہے، اور جہاں تک بات ہے اسے مارنے کی تو موت بہت چھوٹی سزا ہوگی، میں اس کی زندگی موت سے بھی بدتر بنا دوں گا، مگر یاد رہے کہ میرے علاوہ کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، آپ بھی نہیں مورے، ورنہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا۔ زوار خانزادہ نے اپنی ماں کو تنبیہ کرتے ہوئے ایک قہر برساتی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی اور پھر سے بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ زرمش بیچاری لڑکھڑا کر بمشکل اس کے ساتھ چلنے لگی، جبکہ اس کی ماں پیچھے نفرت سے اس کی پشت دیکھتی رہی تھی۔ سردار زوار نے اسے کمرے میں لاتے چھوڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ روم سے ایک ٹیوب لا کر اس کے سامنے پھینک گیا تھا۔ یہ درد، یہ اذیت تمہارے بھائی نے تمہاری نصیب میں لکھی ہے، یہاں کوئی تمہارا اپنا نہیں، تمہیں خود ہی اپنے زخم پر مرہم رکھنا ہے، یہ اٹھاؤ اور اسے لگاؤ، تمہارے جسم پر مجھے کسی طرح کے نشان نظر نہ آئے، سمجھ گئی؟ جلدی سے لگاؤ، پھر نیچے آؤ، آج سے میرا ہر کام تم کرو گی کیونکہ تم اب میری کنیز ہو۔ زوار خانزادہ اسے دیکھ کر بے رحمی سے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زرمش بری طرح سسکتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں کو احتجاج کسی کام نہیں آیا تھا، پھر ان ظالموں نے جان کی دھمکی دی تھی اور ان دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً نکاح کرنا پڑا تھا۔ ان دونوں کو نکاح کے بعد رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان، کھانا اور گرم لباس دیا گیا تھا۔ درقضی خان جیسے ہی اس کے ایک کمرے کے مکان میں داخل ہوا، سامنے ہی اسے بہاریں روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ خان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ان لوگوں سے، ہم یہاں سے کب نکلیں گے؟ مجھے گھر جانا ہے، اپنی مورے پاس، لالا پاس۔ بہارا نے روتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تو مقابل لب بھیج گیا۔ فکر مت کرے بی بی جی، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائے گا، تم بس خاموش رہو، ہم رات کا انتظار کر رہا ہے۔ درقضی خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے اسے کچھ فاصلے پر نیچے بچھے اس نرم سے گدے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی بہاریں اب رونا بھول کر اس خوبرو مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کی لڑک پن کی محبت تھا، چاہے جیسے بھی صحیح، مگر آج آخر وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ وہ شخص جیسے پانا ناممکن لگتا تھا آج اس کا محرم بن گیا تھا۔ اس کا دل یکدم سے پرسکون ہوا تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی تھے، اس نوجوان کا ساتھ اس کے لیے باعث سکون تھا۔ وہ ایک سردار زادی تھی اور وہ ان کی حویلی کا ایک ملازم تھا جسے وہ دل دے بیٹھی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ان دونوں کا ایک ہونا ناممکن ہے، مگر قدرت نے ان دونوں کو اس حال میں پہنچا دیا تھا جہاں وہ دونوں نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھ گئے تھے۔ جہاں درغزی سے نکاح ہونے پر بہاریں کافی خوش تھی، وہیں پر درغزی خان کافی پریشان سا تھا۔ وہ لوگ یہاں سے نکل بھی جاتے تو وہ ایسا تو واپس جا کر خان کو کیا جواب دیتا، اس عجیب سے بے جوڑ رشتے کی کیا وضاحت دیتا۔ وہ دونوں پچھلے ایک ہفتے سے اس گھنے جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے، جب جان بچانے کی خاطر اس بستی کا رخ کیا، مگر یہاں آ کر تو وہ الگ ہی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ زرمش کو حویلی آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی اسے زبان سے کوئی کچھ کہا تھا، سوائے سردار زوار خانزادہ کے، جو کہ دن رات اس کی تذلیل کرتا اسے اس کی اوقات دکھاتا تھا۔ سردار زوار کا ہر چھوٹا کام بڑا اس کے ذمے تھا۔ اس کے کپڑے اور جوتوں کا خیال رکھنا، اس کا کھانا، چائے وغیرہ بنانا، اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ۔ وہ پورا دن اس سے ایک پل کو سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ اوپر سے اپنے سفاکانہ الفاظ کے نشتر نہایت بے دردی سے اس معصوم لڑکی کے دل میں پیوست کرتا تھا کہ وہ اندر تک کانپ جاتی تھی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ پھر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا تھا جس پر زرمش لرز جاتی تھی۔ مقابل نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ اسے کوئی جسمانی اذیت دی تھی۔ ہاں، وہ ہر رات اپنا حق اس سے نہایت ہی بے رحمی سے لیتا تھا، مگر اس سے پہلے دن سے نہ تو اس نے خود کبھی مارا تھا اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دی تھی۔
زرمش اس سے بری طرح خوف کھاتی تھی، اسے دیکھ کر ہی جان نکلنے لگتی تھی، وہ پورا دن اسے اپنے سامنے ہی رکھتا تھا۔ زرمش! زوار خانزادہ کی داڑھ پر وہ فوراً بھاگ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا بولا تھا کہ میرے تمام کام اب سے تم کرو گی؟ یہ گندے کپڑے کس نے دھونے ہیں؟ تمہارا باپ آ کر دھوے گا یا پھر تمہارا گھٹیا بھائی؟ ہاں؟ زوار خانزادہ نے ایک طرف لانڈری باسکٹ میں رکھے اپنے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کے خونخوار انداز پر زرمش پوری طرح کانپنے لگی تھی۔ معاف کر دیں خان جی، میں ابھی دھو دیتی ہوں، زرمش جلدی سے بولی تھی۔ پہلے ادھر آؤ، آ کر پاؤں دباؤ میرے، اس کے بعد یہ کپڑے رات کو دھونا۔ اس ظالم سردار کی بات پر وہ بے بسی سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے زوار خانزادہ کے قدموں میں زمین پر بیٹھتی اس کے پاؤں سے جوتا نکال کر ایک طرف رکھ کر اب اس کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ اس قدر شدید قہر برساتی سردی میں رات کو ٹھنڈے یخ پانی سے کپڑے دھونے کا سوچ کر ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ پھر کپڑوں کی تعداد دیکھ کر اسے یقین تھا کہ یہ دھوتے دھوتے ساری رات ہی لگ جائے گی۔ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ وہ ابھی یہی سب سوچنے میں مگن تھی جب مقابل کی دھاڑ پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ زوار خانزادہ نے ٹیبل پہ رکھا بھاری کانچ کا ایش ٹرے اٹھا کر زور سے مارا تھا، جو زرمش سے تھوڑا سا فاصلے پر ہی زمین پر گر کر ٹوٹا تھا۔ زرمش مارے خوف کے جلدی جلدی سے مزید زور لگا کر اس کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ وہ پتہ نہیں اسے ڈرانے کے لیے اس چیزیں پھینکتا تھا یا اسے مارنے کی نیت سے، زرمش نہیں جانتی تھی، مگر آج تک اسے لگا کچھ نہیں تھا۔ خان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بہت برا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے یہیں پر پھنس گئے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کبھی نہیں جا سکیں گے؟ بہار گل نے روتے ہوئے درخزیں خان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اس رات کو بھاگنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تھا، بلکہ اب پھر سے اسی ایک کمرے کے مکان میں قید کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ لوگ اب ان سے کیا چاہتے ہیں۔ ان کی شرط پوری کر دی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ لوگ پھر بھی انہیں قید کیے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں بند کتنے دن گزرے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ اس بند اندھیرے کے کمرے میں انہیں دن رات کا پتہ ہی نہ تھا۔ یہ پوری طرح سے بند تھا، ایسے کہ ایک سراغ بھی نہ ہو۔ اندھیرا کم کرنے کے لیے کمرے میں ایک چھوٹا سا لالٹین چلتا تھا، جس سے کمرے میں کچھ روشنی ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا گل بی بی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو یہاں سے نکال نہیں پا رہا، میں بے بس ہوں، مگر آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ درخزیں خان نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر بے بسی سے سر جھکا کر کہا تھا۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، مگر مجھے ان لوگوں سے بری طرح خوف آ رہا ہے، نہ جانے ہی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بہار نے درخزیں خان کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے کہا تھا، جسے واقعی میں ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے یوں اپنے قریب ہونے پر درخزیں خان جھٹکا کھا کر سر اٹھائے سے دیکھنے لگا۔ تنہائی، اندھیری رات اور ان دونوں کے بیچ موجود وہ پاک رشتہ، اس سب پر اس لڑکی کی ذرا سی قربت بھی مقابل کو بری طرح بہکا گئی تھی۔ مگر وہ اپنی اوقات جانتا تھا، وہ ایک معمولی سا ملازم تھا اور مقابل سرداروں کی بیٹی تھی۔ یہ تو قسمت ان دونوں کو اس حال میں لے آئی تھی۔ وہ پاگل لڑکی تو اپنے غم میں اس کے قریب آ گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے ذرا سی قربت مقابل پر کس قدر اثر و انداز ہو رہی تھی۔ وہ تھا تو ایک مرد ہی، پھر سامنے اس کے بے حد قریب بیٹھی وہ بے پناہ حسین لڑکی پوری طرح اس کی ملکیت تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج کر بمشکل خود پر قابو پا کر اس سے ذرا سا فاصلہ اختیار کرتے اپنے باغی دل کو پوری طرح ڈپٹا تھا، جو کہ اپنی حیثیت بھلا اس خوبصورت شہزادی کا خواہش مند تھا۔ اس کے دور ہونے پر بہاریں خفقت زدہ سی ہو کر رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم اس وقت مشکل حالات میں پھنسے ہیں گل بی بی، یہ رشتہ جو ہے ہمارے درمیان، یہ بالکل بے جوڑ ہے، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی حیثیت یاد رکھتے ہوئے ویسے ہی فاصلے پر رہیں جیسے نکاح سے پہلے رہ رہے تھے۔ درغزی خان نے نظریں چرا کر کہا تو بہاریں اسے نم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے نزدیک اس نکاح کی کوئی وقت نہ تھی، مگر بہاریں کے لیے رشتہ بہت قیمتی تھا۔ مطلب یہاں سے نکلنے کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے تاکہ میں اپنی حیثیت کے مرد سے نکاح کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میں بھی خود کو اس مرد کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی ہوں جو میرے قابو ہوگا، اور اپنا وجود اس کے سپرد۔ بہاریں نے مقابل کے الفاظ پر غم و غصے میں بغیر سوچے سمجھے کہا تو درغزی خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بری طرح دھاڑا تھا۔ وہ اس کی بیوی، اس کی ملکیت ہو کر کسی غیر مرد کا ذکر کر رہی تھی۔ گل بیوی، کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میرے سامنے آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ میں آپ کا شوہر ہوں، اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ کیسے خود کو کسی اور مرد کے سپرد کرنے کی بات کر سکتی ہیں؟ درغزی خان غصے سے پاگل ہوتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے حصار میں لے کر دھاڑا تھا۔ بہار فخر ہوتی رنگت کے ساتھ اس کا جنونی انداز بھی دیکھ رہی تھی کہ مقابل اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں اسے پاگل کر گئی تھیں۔ وہ اس پل اپنی حیثیت، مقام، مقابل کا وقت، حالات، جگہ سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی بالوں میں موجود حسین وجود صرف اور صرف اس کی ملکیت تھا، جس کے لبوں پر اسے کسی اور کا ذکر بھی گوارا نہ تھا۔
زرمش کہاں ہو؟ باہر آؤ فوراً! زوال خان کی پکار پر اس کے کپڑے دھوتی زرمش ہاتھ دھوئے بغیر ٹھنڈ و خوف بری طرح سے کانپتے ہوئی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ جی خان! وہ سر جھکائے باندیوں کی مانند اس کے حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ زوال خانزادہ نے بغور اس کے کم سن حسین سراپے کو دیکھا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی، اس پر اس کی معصومیت قیامت خیز تھی۔ اس کے کپڑے پوری طرح بھیگے ہوئے تھے، وہ بھیگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ رات کو زوال خانزادہ کو کھانا دے کر 8 بجے سے کپڑے دھو رہی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک فارغ نہیں ہوئی تھی۔ زوال خانزادہ کھانا کھا کر کچھ ضروری کام کے لیے ڈیرے پر چلا گیا تھا اور اب جب آدھی رات کو واپس لوٹا تو اسے کمرے میں نہ پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ دوبارہ نیچے لاؤنج میں آتا غصے سے اسے پکارنے لگا جو اس کی غیر موجودگی میں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو رات کے اس وقت؟ زوال خانزادہ نے اس کے بھیگے ہولیے کو خمشکین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا بھیگا ہوا سراپا مقابل کو بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا مگر اسے اس ہولیے میں یوں خود سے لاپرواہ پھرتا دیکھ کر اسے غصہ بھی بہت آیا تھا۔ اس نے دوپٹہ بھی اپنے ایک سائڈ سے گزار کر دوسری سمیت باندھ رکھا تھا۔ اسے یوں کوئی ملازمہ بھی دیکھتا زوال خانزادہ کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ میں آپ کے کپڑے دھو رہی تھی، زرمش نے سر جھکائے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کوئی وقت ہے کپڑے دھونے کا؟ زوال خانزادہ اس کی بات پر بری طرح بھڑکا تھا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ رات کو دھونا، زرمش نے کانپتے لہجے میں کہا تو زوال خانزادہ لب بھیج کر اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ فی الحال کمرے میں چلو، کوئی ضرورت نہیں کپڑے دھونے کی۔ زوال خانزادے نے کہتے ہوئے اسے بازوئے سے پکڑ کر کمرے کا رخ کیا۔ یہ کپڑے تو وہ ویسے بھی پہننے والا نہیں تھا، وہ ہر لباس بس ایک ہی بار پہننے کا عادی تھا، پھر اسے لانڈری باسکٹ میں ڈال دیتا تھا مگر دھونے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ملازمہ اسے کسی کو دے دے۔ یہ تو بس اسے اذیت دینے کے لیے اس نے بول دیا تھا مگر اب خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ زرمش بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ اس سے اپنا حق لے کر دوبارہ دور ہوا تو زرمش جلدی سے اٹھ کر اپنا حولیہ درست کرتی اس کے بستر سے اترنے لگی جب اس کی کلائی مقابل کی گرفت میں آ گئی۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے پیچھے مڑ کر سہمی ہوئی نگاہوں سے بستر پہ لیٹے زوال خانزادہ کو دیکھا۔ یہی سو جاؤ، آج سے تم یہی میرے پاس سوگی۔ زوال خانزادہ کے حکم پر زرمش نے خاموشی سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ زوال خانزادہ اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بانوں میں لے کر سونے کو، شاید اس کا بھیگا ہوا معصوم سراپا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ دونوں پوری شدت سے بھاگ رہے تھے، آج آخر 2 ماہ بعد وہ دونوں اس بستی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ درخزیں خان بہارے کا ہاتھ پکڑے مسلسل بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں میں ایک سرنگ کھود رہے تھے اور درخزیں خان کی مضبوط جسامت اور طاقتور وجود کو دیکھ کر وہ اسے یہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کام کرے۔ اور جہاں تک ان دونوں کی نکاح کی بات تھی تو یہ واقعی میں ان کی فرسودسی ایک رسم تھی۔ درخزیں خان نہایت چالاکی سے انہیں اعتماد میں لیتے موقع دے کر وہاں سے آخر نکل آیا تھا۔ اب وہ دونوں ہی اب تیزی سے وہاں سے بھاگتے جا رہے تھے، انہیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ اگر ان ظالموں کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ بھاگتے بھاگتے آخر کار وہ دونوں صحیح سلامت ایک سڑک پر پہنچ گئے تھے جہاں سے انہیں ایک گاڑی والے نے لفٹ دے دی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی تصویر توڑنے کی؟ پہلے تمہارے بھائی نے میری بہن کو جان سے مار دیا اور اب تم میری بہن کی یادیں بھی مٹا دینا چاہتی ہو۔ میں نے ذرا سی نرمی کیا دکھا دی، تم اپنی حیثیت ہی بھول گئی ہو۔ زرمش سے غلطی سے زوال کی بہن کی بڑی سی تصویر ٹوٹ گئی تھی جو لاؤنج کی دیوار پر آویزاں تھی، جس پر زوال غصے سے پاگل ہوتا زرمش پر چیختا ہوا آگے بڑھتا تھا مگر پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ لالا! وہ بے یقینی سے پیچھے مڑا تھا، سامنے ہی اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کو کھڑا دیکھ کر وہ پتھر ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے پکار کر تیزی سے بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زوال خانزادہ کے بے یقین وجود میں حرکت آئی تھی۔ وہ واقعی میں اس کی بہن تھی، اس کی معصوم سی پیاری سی بہن جو کہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مگر کیسے؟ وہ تو مر گئی تھی، تو پھر آج آخر 2 ماہ بعد وہ کیسے واپس آ گئی، وہ بھی بالکل صحیح سلامت؟ زوال کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا مگر فی الحال وہ بس اس لمحے کو جینا چاہتا تھا جس میں اس کی بہن زندہ سلامت اس کے پاس تھی۔ بہارے میری شہزادی، تم زندہ ہو، یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے مجرم کا بہت برا حشر کروں گا۔ اس درخزیں خان کی گردن بہت جلد میرے شکنجے میں ہوگی، وہ بہت جلد قیمت چکائے گا اپنی کیے کی۔ وہ اسے سینے سے لگائے عزم سے کہہ رہا تھا جبکہ بہارے الجھ کر اپنے بھائی سے الگ ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ درغزہ نے ہی تو مجھے بچایا، میری عزت و جان کی خاطر اس نے کتنی ہی دفعہ خود کو خطرے میں ڈال کر، اسی وجہ سے تو آج میں زندہ سلامت آپ کے سامنے کھڑی ہوں، وہی تو مجھے یہاں پر لایا ہے۔ بہارے نے اپنے بھائی کو بتایا تو زوال کے ساتھ پیچھے سر جھکائے کھڑی زرمش نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو بہارے؟ وہ درغزہ ہی تھا جس نے تمہاری عزت پر حملہ، جس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔
सवार खानज़ादा उलझ कर बहारे से पूछता, अचानक ही अपना सवाल बदल गया था। पीछे खड़ी ज़रबिश की समातें भी बेकरार हुई थी। नहीं भाई, वो खावर था जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की थी। दरगज़ई ने तो मुझे बचाया था। मुझे बचाने के चक्कर में वो मेरे साथ ही खाई से गिर गया, मगर इसने फिर भी अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। हम जंगल में खो गए थे, फिर एक बस्ती वालों ने हमें कैद कर लिया। वो दरगज़ई है जिसने हर तरह से मेरी हिफाजत करते मुझे आप तक बचाया है। वो गुनहगार नहीं है, वो तो मुहाफ़िज़ है मेरा लाला। वो अभी भी बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है ताकि आपको तमाम मामलात से आगाह कर सके। सरदार जवार के सर पर जैसे हवेली की छत आन गई थी। इसे अपना वजूद किसी भारी सिल तले कुचलता महसूस हो रहा था। जबकि नम आंखों के साथ इनकी बातें सुनती ज़रबिश अपने भाई की बेगुनाही और इसकी यहाँ मौजूदगी का सुनकर पूरी शिद्दत से हवेली के दाखिली दरवाजे की जानब भागी थी। जबकि सुर्ख होते जहन के साथ साकित खड़े ज़ावार खानज़ादे के वजूद में ज़रबिश को भागते देखकर हरकत आई थी। वो इसकी मौजूदगी तो बिल्कुल भूल ही गया था। क्या वो सब सुन चुकी थी? ज़वार खानज़ादा को ज़िंदगी में पहली बार अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वो जैसे जैसे इससे दूर हो रही थी, वैसे वैसे ज़वार खानज़ादा को सब कुछ अपने हाथ से निकलता महसूस हो रहा था। अभी कुछ वक्त पहले ही वो इसके नज़दीक एक बेवक़्त लड़की थी, जो इसकी बहन की कातिल की बहन थी। वो तमाम उम्र यूँ नहीं इसकी क़ैद में रहने वाली थी, मगर अगले ही लम्हे जैसे हकीकत बदल गई थी। सरदार ज़वार के इर्द-गिर्द हर शय बदल गई थी। वो लड़की और इसका भाई मज़लूम और वो खुद ज़ालिम साबित हो गया था। वो बेमेल लड़की इसके दिल की मकीन बन चुकी थी कि इंकशाफ इसके वजूद को हिला गया था। वो तो न जाने कब से अपनी बहन की खातिर अपने जज्बों को सुनाने की कोशिश में था, और अब जब वो इसे हमेशा के लिए खोने जा रहा था तो इसका दिल तड़पने लगा था। वो भरपूर मर्द पूरी शिद्दत से भागने लगा था, जैसे इसे रोक लेना चाहता हो, इसे कैद कर लेना चाहता हो, और अपनी पनाहों में, मगर अफसोस शायद बहुत देर हो चुकी थी। ज़रबिश इससे पहले ही बाहर निकल चुकी थी। वो भी जैसे ही बाहर आया, सामने का मंजर इसका दिल चीर गया था। वो मासूम हसीना सामने ही अपने भाई के सीने से लगे बुरी तरह कांपते हुए रो रही थी, जबकि वो परेशान से इसे चुप करवाने की कोशिश करता इसकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान था। अगर हालात पहले जैसे होते तो वो यकीनन दरगज़ई को अपनी बहन की खातिर मारकर इसे हमेशा के लिए कैद कर लेता, मगर अब अचानक ये हालात बदल गए थे। दरगज़ई खान ने इसकी बहन की जान और इज्जत बचाई थी। वो अब इसे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और ना ही मार सकता था। वो ना चाहते हुए भी इसका मकरूज़ था, मगर वो सहमा हुआ नाजुक वजूद इसकी जान था। ये ऐसे एहसास होते होते बहुत देर हो गई थी, और जब सब कुछ इसके हाथों से निकल रहा था तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि भाई है वो उसका, मगर फिर भी वो इसके हिसार में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल चाह रहा था कि इसे खींच ले, मगर बमुश्किल जब्त किए रहा। वो ऐसे कभी इसे तो ना लपटी थी, जैसे सुकून से अपने भाई के सीने से लगी खड़ी थी। इसके दिल में आग लगी हुई थी। लाला, मुझे वापस घर जाना है, मोरे बाबा के पास। लाला, मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। इसकी नम आवाज़ सवार खानज़ादे को बेचैन कर गई थी। वो चाहकर भी इसकी जानब बढ़ नहीं सका था। वो इसे अपने पास ही कैद कर लेना चाहता था, मगर अब कोई जवाज़ ही ना बचा था। अब वो किस हक से इसे दूर रखता, कैसे इसे इसके घर वालों से दूर रखता। वो पहले ही इसकी नज़र में बहुत बुरा बन चुका था, अब मज़ीद नहीं बनना चाहता था, इसलिए खामोश ही खड़ा रहा। इसका दिल कह रहा था कि रोक ले इसे, ना जाने दे। वो चली जाएगी तो वो इसे खो देगा, मगर वो इसे ज़बरदस्ती रोककर मज़ीद इसका दिल अपनी तरफ से ख़राब नहीं करना चाहता था। सरदार, मुझे आपसे बात करनी थी, मगर मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं इसे घर छोड़कर फिर आता हूँ आपके पास। दरगज़ई खान की नज़रें सरदार ज़वार पर पड़ी तो वो मुअद्दब अंदाज से बोला। इसे लग रहा था कि ज़रबिश यहाँ किसी काम से आई होगी और शायद किसी चीज़ से डर गई होगी। इस ज़ालिम सरदार की मौजूदगी महसूस करते हुए ज़रबिश मज़ीद अपने भाई में छुपने की कोशिश करने लगी थी। सरदार ज़वार बमुश्किल अस्बात में सर हिला गया। चंद ही लम्हों में वो दोनों बहन भाई सरदार ज़वार की नज़रों से ओझल हो गए थे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? सरदार ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इनकी बहन की जान बचाई, इज्जत बचाई, और उन्होंने ये सिला दिया। बदले में मेरी मासूम सी बहन को इस घटिया रस्म में घसीट लिया। दरगज़ई को घर पहुंचकर जैसे ही सब मालूम हुआ, वो आग बगोला हो गया। सरबिश घर आकर भी मुसलसल रो रही थी। कहने को सिर्फ 2 माह थे, मगर इन 2 माह में इस मासूम की रूह तक जख्मी हो गई थी। इसकी मोरे से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आप बेफिक्र रहें मोरे, मैं बेकसूर हूँ। असल कसूरवार अब ज़वार खानज़ादा है। मैं अपनी बहन को बहुत जल्द इस जालिम से आज़ाद करवा लूँगा। दरगज़ई खान ने अपने पुरअज़म अंदाज में कहा था। वहीं दूसरी जानिब ये सब सुनकर बहारें भी बुरी तरह सदमे का शिकार हुई थी। ये इसके भाई ने इंतकाम में क्या कर डाला था? इसकी खातिर एक मासूम को रो दिया गया था। ये बात इसे अजियत में मुब्तला कर गई थी, और वो मासूम कोई और नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत इसके शौहर की बहन थी। इसका दिल बुरी तरह अफसुर्दा हो रहा था। इसका भाई थोड़ा सख्त तो था, मगर जालिम हरगिज़ ना था। फिर न जाने क्यों ऐसा जालिमाना फैसला कर बैठा था।
وہ اپنے بھائی اور ماں کو سب کچھ بتا چکی تھی، یہاں تک کہ اپنے زبردستی ہوئے نکاح کے بارے میں بھی بتا چکی تھی۔ زوار خانزادہ یہ سب سن کر مزید پریشان ہو چکا تھا۔ درقزیں خانزادہ اب صرف اس کا سالہ ہی نہیں بلکہ بہنوئی بھی بن چکا تھا۔ یہ چیز کافی پریشان کن تھی۔ عام حالات ہوتے تو وہ کسی صورت اپنی بہن کو ایک عام سے ملازم کے نکاح میں نہ رہنے دیتا، لیکن اب اگر وہ ایسا کوئی مطالبہ کرتا تو یقیناً وہ اپنی بہن کی آزادی کی بھی بات کرتا۔ 2 دن بعد جرگہ رکھا گیا تھا اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ زوار خانزادہ عجیب سی کشمکش میں پھنسا تھا۔ جرگے کے دن آیا تو زوار خانزادہ اور درقزیں خان دونوں ہی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ زوار خانزادہ کا مجرم درقزیں نہیں بلکہ اس کا اپنا کزن خاور خان تھا، جس نے اس کے بہن بہاری کے ساتھ کالج سے واپسی زبردستی کی کوشش کی، مگر درقزیں خان نے بروقت اسے دیکھ کر الٹا خاور پر حملہ کرتے اسے چاقو سے زخمی کر ڈالا تھا۔ مگر جب خاور نے غصے سے پاگل ہوتے ان پر فائر کرنا چاہا تو درقزیں خان گل بہاری کو لے کر وہاں سے بھاگا، مگر فائرنگ سے بچنے کے چکر میں وہ دونوں پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ درقزیں نے بمشکل ایک ڈالی پکڑتے خود کو اور بہاری کو گرنے سے بچایا، مگر وہ کافی نیچے پہنچ گئے تھے، جہاں سے نیچے تو جا سکتے تھے مگر واپس اوپر نہیں۔ وہ نیچے آ کر جنگل میں پھٹک گئے اور اس کے بعد اسی بستی میں جا کر پھنس گئے، جبکہ پیچھے خاور نے تمام الزام درقزیں کے سر ڈال دیے تھے کہ اس نے بہاری کے ساتھ زبردستی کرتے اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا اور خود فرار ہو گیا ہے۔ جرگے میں زوار خانزادہ نے خاور کو سب کے سامنے عبرت ناک سزا دیتے ہوئے موت کی نیند سلا دیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اب ونی کا تھا۔ ایسے معاملوں میں ونی واپس کر دی جاتی ہے، اور درقزیں خانزادہ نے سب کے سامنے اپنی بہن کی آزادی مانگی تھی، مگر زوار خانزادہ کے لیے یہ ناممکن تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط فہمی کی بنا پر غلط کیا، اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، لیکن آزادی کی صورت میں نہیں بلکہ اسے پوری عزت کے ساتھ اپنا کر۔ سردار زوار کی بات پر درقزیں خانزادہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ ناممکن ہے، میں اپنی بہن کو ایک لمحہ بھی آپ کے حوالے نہ کروں گا، جا کے عمر بھر آپ پر بھروسہ نہیں مجھے رتی برابر بھی۔ میں نے آپ کی بہن کی جان بچائی، جس کی قیمت میری بہن نے پل پل اذیت میں مبتلا رہ کر چکائی، وہ بھی بے قصور ہوتے ہوئے بھی۔ اب میں اس کی آزادی چاہتا ہوں، اسے آزاد کریں تاکہ میں اس کے لیے کوئی بہتر انتخاب کروں۔ درقزیں خانزادہ کے غرا کر کہنے پر زوار خانزادہ کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کا گریبان جکڑ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم میری بیوی کی بات کر رہے ہو۔ زوار خانزادہ کبھی مر کر بھی اپنی ملکیت میں آئی عورت کو آزاد نہیں کرے گا۔ زوار خانزادہ نے خوخار انداز میں کہا تو درقزیں اس طرز انداز میں مسکرایا۔ ایسے آپ کسی کے احسان کا بدلہ چکاتے ہیں خان؟ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے درقزیں خان نے آئی برو اچکایا تو زوار نے لب بھیج کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں آج شام میں ہی اسے واپس لینے آؤں گا، ہمت ہوئی تو روک لینا۔ زوار خانزادہ حتمی انداز میں کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ درقزیں خانزادہ پیچھے دانت پیس کر رہ گیا۔ زوار خانزادہ اپنے کہے کے مطابق اگلے ہی دن زرمش کو لینے اس کے چھوٹے سے گھر پہنچ گیا تھا۔ درقزیں خانزادہ نے تو غصے سے پاگل ہوتے اسے روکنا چاہا، مگر اس کے والد بیچ میں آ گئے تھے، جس پر درقزیں ضبط کر کے رہ گیا۔ زوار خانزادہ ڈری سہمی سی زرمش کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، جسے اس کی ماں نے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا، جبکہ جاتے جاتے وہ درقزیں خانزادہ کو کہہ گیا تھا کہ اگر وہ چاہتا ہے تو آ کر اپنی بیوی لے جائے، کیونکہ اپنی بہن سے زوار خانزادہ پوچھ چکا تھا اور اس نے یہی بولا تھا کہ وہ درقزیں خانزادہ کو شوہر مان چکی ہے۔ جرگے میں دونوں نے ہی بارے اور درقزیں کے نکاح کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ زوار خانزادہ پہلے ہی اپنی بہن کی رضامندی جان چکا تھا، پھر زرمش کو کھونے سے بھی ڈرتا تھا کہ اگر اپنی بہن کی طلاق مانگی تو درقزیں بھی چپ نہیں رہے گا، اور درقزیں خانزادہ خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہے کہ اس کی بہن کو بھی طلاق دے کر آزاد کرے۔ وہ سردار زادی کب اس کے دل میں اتری وہ نہیں جانتا تھا، مگر جب سے اسے اس کی حویلی چھوڑ آیا تھا تب سے لگ رہا تھا کہ اپنا کچھ قیمتی کھو دیا ہو۔ زوار خانزادہ زرمش کو سیدھا اپنے کمرے میں لایا تو وہ حسب معمول سر جھکا کر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ چہرے پر خوف واضح تھا۔ زوار خانزادہ نے اپنے لب دانتوں تلے کو چلتے جلدی سے اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مگر میں غصے میں تھا۔ ایک غلط فہمی کے بنا پر میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زوار خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ زرمش بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر میں آپ کو معاف کر دوں تو کیا آپ مجھے میرے گھر جانے دیں گے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، زرمش نے کہا تو زوار خان لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر اس کے رگوں پہ میں اذیت اتری تھی۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ وہ جانتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ آپ سے۔ اس کا معصوم جواب مقابل کے دل کو بھاری کر گیا تھا۔ میں نے تمہارے 2 ماہ برباد کر دیے، کیا تم مجھے مزید 1 ماہ دے سکتی ہو؟ میں تمہارا یہ ڈر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
ایک ماہ بعد اگر تم راضی نہ ہوئی تو وعدہ ہے میرا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ زوال خانزادہ کے لیے یہ وعدہ بھی اذیت ناک تھا۔ زرمش نے سر ہلایا تو زوال خان نے اسے بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیا۔ درغزی خانزادہ اگلے ہی دن دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی حویلی آ گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنی بہن سے ملا تھا، جیسے پرسکون اور نارمل دیکھ کر اسے بھی سکون آیا تھا، ورنہ وہ اسے بھیجنے کے حق میں نہ تھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ وہ سردار زادی جو مجبوری کے عالم میں اس کی ملکیت بنی تھی، وہ نہ جانے اب اسے قبول کرے گی یا نہیں۔ مگر جب وہ ایک بڑی سی چادر لے کر اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ حویلی میں اس کے ساتھ کافی اچھا سلوک ہوا تھا، جبکہ زوال خانزادہ کہیں گیا ہوا تھا جس پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا بہارے کو اپنی بائیک پر اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شایان شان زندگی نہیں دے سکتا، اس لیے شرمندہ تھا، مگر اسے چھوڑ دینا بھی آسان نہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس چھوٹے سے گھر میں رہنا، مگر میں شاید خود غرض ہوں کیونکہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا بہار، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ درغزی خانزادہ نے سر جھکائے کہا تو بہارے نے بے اختیار مسکرا دی تھی۔ اور آپ مجھے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس نے شرارت سے ذرا سنجیدہ ہو کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے۔ درغزی کا اظہار سے ولگنار کر گیا تھا۔ کب سے؟ لب دبائے ایک اور سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، شاید اس نکاح کے بعد یا شاید اس رات کے بعد۔ درغزی نے اب کے نگاہ اٹھا کر لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو بہاری شرما کر نظریں جھکا گئی۔ میں تو آپ سے نکاح سے بھی پہلے کی محبت کرتی ہوں، پھر آپ کو کیوں لگتا ہے میں چھوڑ دوں گی آپ کو؟ بہارے کا شرما کر کیا جانے والا اعتراف درغزی کو چونکا گیا تھا۔ اس کا دل اس کی محبت پر اطمینان و سکون سے بھر گیا تھا، اس کے تمام ڈر و خوف ہوا ہو گئے۔ آج زوال خانزادہ اور درغزی خانزادہ دونوں کا مشترکہ ولیمہ تھا، جو زوال خانزادہ نے ہی منعقد کیا تھا۔ زوال خانزادہ بالآخر زرمش کا دل جیتنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی۔ زوال خانزادہ کی بے پناہ محبت و توجہ سے وہ بہت جلدی اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ مقابل نے اس قدر محبت و عقیدت سے اسے سمیٹا تھا کہ اس کے تمام زخم بھر گئے تھے۔ زوال خانزادہ اسے ولیمے کے بعد گھمانے لے جانے والا تھا، کیونکہ زرمش نے اسے بتایا تھا کہ اسے اپنے ملک کے مختلف علاقوں کو دیکھنے کا بچپن سے ہی شوق ہے اور زوال خان اب اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ زوال خانزادہ نے اپنی بہن کی تمام جائیداد اس کے سپرد کر دی تھی، جو اس نے درغزی خان کے حوالے کر دی تھی۔ درغزی خانزادہ نے بہارے کی خواہش کے مطابق گاؤں میں بچیوں کے لیے ایک اسکول بنوانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی بہارے کو دوبارہ کالج بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہار گاؤں میں بچیوں کو تعلیم دلوانا چاہتی تھی اور اس کے شوہر نے اس کی جائیداد کو خود اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان کے ذریعے اس کا یہ خواب پورا کر دیا تھا۔